سیدا نور نگاہ شافہ محشر ہے سیدا نور نگاہ شافہ محشر ہے سیدا بانو شیر خالق اکبر ہے سیدا نور نگاہ شافہ سیرت میں چال ڈھال میں صورت میں شکل میں سیرت میں چال ڈھال میں صورت میں شکل میں سرتا قدم رسول کا پیکر ہے سیدا نور نگاہ شافہ اور جھٹلا رہا تو ہے سر دربار سوچ لے جھٹلا رہا تو ہے سر دربار سوچ لے رے واللہ اعتبار پیمبر ہے سیدا نور نگاہ شافہ وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو رے کیا خوب جانتا تھا کہ در پر ہے سیدا نور نگاہ شافہ کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر رے اب تر ہے وہ جہان میں کوثر ہے سیدا نور نگاہ شافہ دربار میں مدینے کے چادر تو تھی نصیب دربار میں مدینے کے چادر تو تھی نصیب دربار شام میں تو کھلے سر ہے سیدا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ مولانا یاسر نقوی صاحب کو کتابت کی دعوت دوں، چھوٹا سا تعارف کرا دوں. مولانا ہیوسٹن سے تشریف لائیں، قم سے پڑھے ہوئے ہیں، حوزہ علمیہ سے مستفید ہوئے ہیں اور
عالم فیملی تعلق ہے ان کا، اس سے زیادہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو مکمل تعارف ان کا کرا دیں گے. التماس کرو مولانا یاسر نقوی سے تشریف لیں. سورہ فاتحہ. عزت افزائی ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. صلوات. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی اس اداخانے کی پہلی تقریر کے لیے آپ قابل قدر مومنین کی طرف سے میں اس حکم نامے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اس ثواب میں مجھے شریک ہونے کا موقع فراہم کیا. اور جیسا کہ میرے علم میں بھی ہے کہ ماشاءاللہ سب صاحب فہم اور زیرک سامعین ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو جب کیفیت اس قسم سے ہو تو یقیناً گفتگو کرنے کا لطف جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جایا کرتا ہے. اب کیونکہ موضوع جو ہے وہ بی بی کا ہے اور آج ایک دن کی حاضری ہے آپ کے پاس، تو کوشش کروں گا کہ آج کی حد تک کچھ نہ کچھ معروضات
آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں تاکہ کچھ بات بھی پہنچ جائے اور مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کوثر کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن فضل اور کمال میں سورہ بقرہ کے برابر ہے۔ تو چاہے چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو، فضل اور کمال میں تو فرق نہیں ہوتا۔ جب صامت کے فضل اور کمال میں فرق نہیں ہوتا تو ناطق کے فضل اور کمال میں فرق کہاں سے ہوگا؟ سورہ مبارکہ کوثر، لیکن کمال یہ ہے کہ ہر آن جو انسان زندگی گزار رہا ہے تو کوشش اسی امر کی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی رضا مل جائے، کسی طرح سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اگر رب راضی نہ ہوا تو ہر عمل بیکار ہو جائے گا۔ اگر اس کی رضا نہ ملی تو نہ عبادتوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ ریاضتوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین میں تعقل کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر اس کی رضا نہ ملی تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی تو کمی ہے کہ عمل بڑھ بھی رہا ہے پھر بھی اس کی رضا کو انسان حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ہر لمحے انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جو رضی اللہ نہیں کہہ رہے ان کی بھی یہ کوشش ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے۔ اور عام انسان کی تو حیثیت کیا ہے؟ انبیاء یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ راضی ہو جائے۔ ہر نبی کی یہ تمنا ہے، آدم سے لے کے اور عیسیٰ تک کون سا نبی ایسا ہے کہ جس نے دین کی تبلیغ کا ہر کام بس اس لیے کیا ہے کہ رب تیری رضا مل جائے۔ حضرت سلیمان کا انداز دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اعمل صالحا ترضاہ، مالک مجھے ایسا عمل بتا دے کہ وہ میں عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے کہ جب موسیٰ لشکر کو لے کے چلے، اپنی قوموں کو لے کے چلے تو جلدی جلدی تیز تیز بھاگ رہے تھے، قومیں پیچھے تھیں، موسیٰ آگے تھے اور لے کر کے جا رہے ہیں نجات دینے کے لیے اپنی قوم کو۔ تو خدا نے پوچھ لیا موسیٰ اتنی تیز تیز کیوں جا رہے تھے، اتنی جلدی کیوں جا رہے تھے؟ تو کیا کہا موسیٰ نے؟ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں اس کو نقل کیا، اجلت الیک رب لترضیٰ، مالک اس لیے جلدی لے کے جا رہا تھا کہ میری عجلت کو دیکھ کے تو راضی ہو جائے، اس لیے تیرے کام میں جلدی کر رہا تھا۔ کیونکہ موسیٰ جب لے کے جا رہے تھے تو فکر تو ہے نا، پیچھے 12 قومیں ہیں اور ایک موسیٰ ہے جو لے کر کے جا رہے ہیں قوموں کو نجات دلانے کے لیے۔ یعنی ایک امام معصوم اتنی طاقت تو رکھتا ہے نا کہ اگر 12 قومیں پیچھے آ رہی ہوں تو ان کو نجات دلا دیتا ہے۔ جب ایک امام معصوم 12 قوموں کو بخشوا سکتا ہے تو 12 امام معصوم مل کر ایک قوم کو کیوں نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ موسیٰ تم نے جلدی کیوں کی؟ اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی ہر نبی کی یہ تمنا ہے، ابراہیم آگ میں کود رہے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت ایوب پوری زندگی مشکلات اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ عصا پھینک رہے ہیں، اژدہا بن رہا ہے، جادوگروں کے مقابلے پہ جا رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ ہر نبی کی یہ تمنا ہے کہ پروردگار کی رضا مل جائے، رب کی رضا مل جائے۔ ہر امتی کی یہ تمنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے انبیاء کا مقام کہ پوری زندگی رب کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ایک ایسا بھی ہے کہ انبیاء چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ اب سمجھے مقام ختمی مرتبت کو کہ ہر نبی کی خواہش ہے کہ وہ راضی ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر نبی رکا ہوا ہے رب کی رضا پر،
اور رب منتظر ہے محمد مصطفیٰ کی رضا کا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سورہ ضحیٰ میں کیوں کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ حبیب ہم تمہیں وہ عطا کرنے والے ہیں کہ اس عطا سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ عجیب امر یہ ہے کہ یہ آیت 40 برس پہلے اعلان نبوت سے پہلے نہیں آئی ہے، خاتم النبیین بن چکے، کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے۔ کائنات بنی ہے حبیب مصطفیٰ کے صدقے میں، محمد مصطفیٰ سبب خلقت کائنات ہیں، تو سب کچھ تو دے دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، کائنات کو بنایا حبیب مصطفیٰ کے صدقے کے اندر، تو عالمین تو بن چکے محمد مصطفیٰ کے لیے، اب بچا کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم وہ عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو طے ہے نا یہ امر کہ جو اب جو ملے گا وہ عالمین سے افضل ہے، وہ کائنات سے افضل ہے، وہ زمین و آسمان کی خلقت سے افضل ہے، اور عطا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اگر عالمین مل جائے اور یہ نہ ملے، عالمین مل جائے تو یہ نہ ملے تو محمد مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے، تو پوری کائنات اگر ملے اور یہ نہ ملے تو محمد راضی نہیں ہے۔ تو مومن کو اگر پوری کائنات ملے اور ان کی محبت نہ ملے تو وہ کیسے راضی؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی رضائے الہی رکی ہوئی ہے ذات خاتم پر، اور ذات خاتم رکے ہوئے ہیں اس شے پر کہ جو اب عطا ہونے والی ہے۔ تو نبی کو کیا عطا ہوا؟ پورے قرآن میں 2 ہی دفعہ تو لفظ عطا ہے، یا سورہ ضحیٰ میں کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے، یا سورہ کوثر میں کہا توجہ ہے یا نہیں؟ پورے قرآن کے اندر کہیں ملے گا کہ حبیب مصطفیٰ کو کیا عطا کی، اور عطا بھی وہ جو عالمین کے بعد ہے، جو عالمین سے افضل ہے۔ افضل ہونا بتا رہا ہے، عالمین بعد میں ہے، نور فاطمہ پہلے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب عطا کیا تو کیا نبی کو کوئی بے فضل شے عطا کرے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی کو کیا کوئی بے فضل شے عطا کرے گا؟ اس کا معنی ہے صاحب فضل تھیں، جبھی تو حبیب پاک کے لیے عطیہ الہی بنی، یعنی عطا ہونے کے بعد صاحب فضل نہیں، پہلے سے صاحب فضل ہیں، جبھی تو ذات خاتم النبیین کے لیے اس کا عطیہ بن رہی ہیں۔ یعنی فقط بیٹی ہونے کے بعد صاحب شرف نہیں، صاحب شرف تھی، جبھی تو مصطفیٰ کے لیے عطیہ الہی بنی۔
تو اب اگر آپ ذرا سے میرے مزاج سے قریب آ رہے ہیں تو میں پہلا جملہ دے دوں، جو مصطفیٰ کی بیٹی بننے سے پہلے درود میں شامل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو انا اعطیناک الکوثر ہے نا، یہ ہے الف عین توئے اور یا، یہ ہے آتا۔ دیکھیں قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک ہے عطا الف تا اور یا، اور ایک ہے آتا الف عین تا اور یا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکات، یہ الف تا اور یا والا آتا ہے، نماز پڑھو زکات دو، جس کا جتنا حق ہے اتنا دو، جس کا جتنا استحقاق ہے اتنا دیا جائے گا۔ یعنی جہاں حق کے برابر دیا جائے وہ عطا ہوتا ہے، اور جہاں حق سے زیادہ دیا جائے، جس میں اس کا فضل بھی ہو، جس میں اس کا احسان بھی ہو، جس میں اس کا کرم بھی ہو، وہ ہوتا ہے عطا۔ تو قرآن نے کوثر عطا سے نہیں دیا ہے، کوثر دیا ہے عطا سے، یعنی فقط استحقاق نہیں ہے، اس کا فضل بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے۔ تو جو رحمت للعالمین کے لیے صاحب فضل بن کر اترتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے صاحب فضل بن کر۔ اور یہ جو کوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، دیکھیے ہر چیز کا، ہر لفظ میں دوسری زبانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر ورڈ کا ایک مین سورس ہوتا ہے، اس مین سورس سے وہ ورڈ آتا ہے۔ عربی کے اندر ہر لفظ کا مین سورس بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک وزن بھی ہوتا ہے، اس وزن پہ وہ لفظ تولا جاتا ہے اور اس وزن سے اس کے معنی نکالے جاتے ہیں۔ ذرا سا اگر توجہ کریں، یعنی ہر لفظ کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مین ورڈ کیا ہے، پھر اس کا ویٹ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یعنی اس کی کنٹریکشن کس وزن پر ہوئی ہے، اس سے اس کے معنی پہچانے جائیں گے۔ اب یہ جو کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا وزن ہے فاعل، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ہر خیر جب کثیر ہو جائے اسے کوثر کہتے ہیں۔ کوثر کے کیا معنی ہے؟ ہر خیر جب کثیر ہو جائے، آپ کی اور ہماری نگاہ میں کثیر نہیں، جس کی نگاہ میں یہ پوری کائنات، مولا علی کہتے ہیں کلمح البصر، پلک جھپکنے کی مانند ہے، تو جس کی نگاہ میں یہ کائنات پلک جھپکنے کی مانند ہے، اس کی نگاہ میں جو کثیر ہو، کوثر کے کیا معنی ہے؟ خیر کثیر۔ اور یہ خالی ورڈ نہیں ہے، یہ ہے مین سورس۔ مین سورس کو کہتے ہیں مصدر، جہاں سے وہ معنی نکلتے ہیں، جو مین سورس ہے اس معنی کی۔ تو اب کوثر کے معنی خیر کثیر، اور کوثر ہے مصدر، یعنی مین سورس آف دی ورلڈ۔ تو کیا معنی ہوا کوثر کا؟ وہ مقام کہ جہاں سے اللہ کا ہر خیر نکلتا ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہوئے؟ جہاں سے اللہ کا ہر خیر نکلتا ہے، جائے صدور رحمت الہی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جائے صدور رحمت الہی کو فاطمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ہر خیر، خیر سمجھتے ہیں نا، بلیسنگز،
آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ میں آئے. خیر کے معنی رحمت. تو اب اس کی ہر رحمت جب کثیر بنے اور کثیر بن کے جس دروازے سے نکلے وہ کون ہے؟ وہ ہے بی بی پاک کی ذات. تو اب قرآن سے پوچھیں کہ خیر کیا ہے، پھر اس خیر کو کثیر جانیں، پھر اس کثرت کے نکلنے کی جگہ کو سمجھیں، اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن کی آیتوں سے پہنچیں گے تو پہنچ جائیں گے اس دروازے پر کہ جہاں رسول درود و سلام بھیجتے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب قرآن سے پوچھیں خیر کیا ہے، تو قرآن نے عجیب انداز سے اعلان کیا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقَى. اللہ کا جو رزق ہے، یہ رزق کیا ہے؟ یہ خیر ہے. وَأَبْقَى، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ جب تک حیات ہے اس وقت تک رزق ہے. تو یہ رزق کیا ہے؟ خیر. کثیر بن کے کہاں سے نکلے گا؟ جی کہاں سے نکلے گا؟ کوثر سے صادر ہوگا یا نہیں؟ یعنی رازق وہ ہے، رزق تو وہی عطا کرتا ہے، لیکن جو دروازہ وسیلہ رزق بن جائے، جو دروازہ وسیلہ رزق بن جائے، اسی کو تو در فاطمہ کہتے ہیں. تو رازق وہ ہے، یہ ہے وسیلہ رزق. اب دے تو سب کو رہے ہیں کیونکہ کریم ہے، فرق اتنا ہے کون حرام کر کے کھاتا ہے کون حلال کر کے کھاتا ہے. دے تو سب کو رہے ہیں، کریم ابن کریم جو ہے. تو اب رزق ہے خیر، اور کوثر کون؟ کیونکہ ظاہر بی بی پاک کے حوالے سے گفتگو چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بس شہزادی ہی کے لیے ہو، کیونکہ مخصوص صرف 1 گھنٹہ ہے اور اس میں بات کو مکمل کرنا ہے، تو دائیں بائیں کی بالکل مہلت نہیں ہے. اب یہاں سے خیر نکلتا ہے. سلیمان کے لیے کیا کہا؟ من یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا. ہم نے انبیاء کو حکمت دی، اور یہ حکمت کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. تو اب سلیمان کو حکمت ملے کثرت سے. کس دروازے پہ آنا پڑے گا؟ کس دروازے سے ملے گی؟ یعنی جب تک نہ آئیں در فاطمہ پہ. دیکھیں یہ کوئی مجلس کا نکتہ تو نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن ہے. قرآن کہ فاطمہ ہے خیر کثیر کا مصدر، فاطمہ ہے کوثر، اور وہاں ہے حکمت خیر کثرت سے صادر ہوتی ہے در فاطمہ سے. تو اب یہ سبب فیض الہی ہیں یا نہیں؟ کہ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، انہیں سبب فیض الہی بنایا ہے. تو جب سبب فیض الہی بنایا ہے تو انہیں خلق کیا ہے اپنے مشن کے لیے. انہیں خلق کیوں کیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں کیوں خلق کیا؟ یہ آیت تو بچوں کو بھی یاد ہے نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کو کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے. ان کو کیوں خلق کیا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو ان 14 کو خلق کیا. آپ کو اور ہمیں خلق کرتا ہے عبادت کے لیے. ان 14 کو خلق کرتا ہے اپنے تعارف کے لیے. تو بابا امتی میں اور آل محمد میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے.
کہ جتنا 2 رکعت نماز میں اور توحید کو پہچانوانے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا تعارف کرائیں گے۔ تو اب جب کثرت سے صادر ہوتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے، یعنی بقا ہی اسی شے کو ہے۔ جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے، تو جو ان سے منسلک ہو جائے وہ باقی رہتا ہے، تو کیا یہ 14 باقی نہیں رہنے والے ہوں گے؟ تو ان سے منسلک ہو جائے۔ اب جناب ذرا سا آپ کا تھوڑا سا مزاج بن گیا تو اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب فاطمہ کون؟ خیر کثیر کا مصدر۔ اللہ کا ہر خیر مخلوق تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک بی بی پاک کا وسیلہ نہ ہو، جب تک شہزادی کا وسیلہ نہ ہو۔ اب جب وہ خیر ہے تو یعنی قرآن میں کوثر لقب ہے فاطمہ کا، قرآن میں کوثر لقب ہے بی بی پاک کا، تو یہ تو قرآن کا لقب ہے، ورنہ تو راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، بطول عذرا بھی ہیں، صدیقۃ الکبریٰ بھی ہیں، آیت کبریٰ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، منصورہ بھی ہیں، نذیراً للبشر بھی ہیں۔ اسما دیکھتے جائیے نا، یعنی زندگی گزر جائے، سانسیں زندگی کی کم ہیں، بی بی پاک کے نام زیادہ ہیں۔ تو اب جب بطول ہیں، اب جب محدثہ ہیں اور قرآن کی زبان میں کوثر ہیں جہاں سے خیر ملتا ہے، تو اب جب حکمت خیر ہے تو کیا نبوت خیر نہیں ہوگی؟ نبوت سے بڑا خیر ہے یا نہیں ہے کوئی؟ مرکز کہاں ہے؟ اب تو سمجھ لیجئے کہ محراب مسجد میں بعد میں جاتے ہیں، زہرا کے دروازے پہ پہلے آتے ہیں، اور روایت کا عجیب جملہ ہے کلما یخرجو الی صلاۃ الغداء۔ یہ کلما کا فورس سمجھتے ہیں آپ؟ کلما کا معنی ہوتا ہے جب بھی، یعنی کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جب محراب مسجد میں گئے ہوں پہلے زہرا کے دروازے پہ نہ آئے ہوں۔ دیکھیں قرآن سے مثال دوں تو سمجھ میں آئے، سورہ آل عمران، قرآن نے کیا کہا؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی زکریا مریم کی محراب عبادت میں آتے تھے تو دسترخوان جنت رکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ہے کلما کا فورس، کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مریم کی محراب عبادت میں حضرت زکریا جو پال رہے ہیں شہزادی مریم کو، وہ حجرہ عبادت میں آئے ہوں اور دسترخوان جنت نہ رکھا ہو۔ تو وہاں کلما کے معنی اور یہاں بھی کلما کے وہی معنی جو سورہ آل عمران میں ہے کہ کلما یخرجو الی الصلاۃ، جب بھی رسول نماز کے لیے نکلتے تھے پہلے زہرا کے دروازے پر آتے تھے، پھر محراب مسجد میں جاتے تھے۔ کیوں آتے ہیں زہرا کے دروازے پر؟ خیر کثیر کا مصدر ہے، خیر کثیر کا مصدر ہے۔ تو اب اگر زہرا کے دروازے پہ رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یرحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو کیا بیٹی کے دروازے پر آ رہے ہیں فقط؟ کیونکہ نبوت کثرت کے ساتھ نکلتی یہاں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو سبب ہے کہ جب رسول بی بی پاک آتی تھی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یا نہیں؟ یہ تو ترمذی نے بھی لکھا ہے۔ تو کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا بیٹی کی تعظیم ہے؟
اگر بیٹی کی تعظیم ہے تو ہر باپ پہ واجب ہے کہ جب بیٹی آئے تو احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ فقط احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اہل سنت نے بھی، بھائیوں نے بھی لکھا ہے، اجلسہ فی مجلسہ ہی، اپنی مسند پہ زہرا کو بٹھاتے تھے. یعنی اپنی مسند چھوڑ دیتے اور اپنی مسند پہ زہرا کو بٹھاتے. آپ بتائیے کوئی اپنی مسند کو کب چھوڑتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو نہ معلوم کیا ہوتا ہوگا، لیکن اپنے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں اگر کسی آپ بڑے افسر سے، منسٹر سے آپ ملنے جائیں جناب، اور اتنے میں کوئی ایک عام آدمی آ جائے، ظاہری طور پر آپ نہیں جانتے، اب جو دیکھا کہ وہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے اپنی کرسی انہوں نے چھوڑی اور ان صاحب کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، تو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ لگتا ہے ان کو جو یہ کرسی ملی ہے یہ اسی کے سبب سے ملی ہے. سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے. تو اب جب زہرا آتی تھی رسول اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے اور زہرا کو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. تو دو ہی تو مقام ہیں کہ جہاں کسی نے کسی کے لیے مسند کو چھوڑا ہے، وہاں خانہ کعبہ، صحن کعبہ میں کس کی مسند بچتی ہے؟ سرکار عبد المطلب کی. کون ہے سرکار عبد المطلب؟ اس زمانے کے ان اپوز چیف جسٹس. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حج کا زمانہ آئے گا، عبد المطلب سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرائیں گے. سرکار عبد المطلب کی مسند عدالت بچھی ہے صحن کعبہ کے اندر. کس کی مجال ہے کہ عبد المطلب کی مسند پہ بیٹھ جائے؟ اتنے میں ایک 5 برس کا بچہ آیا اور سرکار عبد المطلب کی مسند پہ بیٹھ گیا. بس کسی بزرگ نے کہا ارے اس بچے کو ہٹاؤ، یہ عبد المطلب کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا. اتنے میں سرکار عبد المطلب آئے، انہوں نے کیا کہا؟ ارے کس کو ہٹا رہے ہو؟ یہ مسند اسی کے سبب سے تو ملی ہے. توجہ ہے یہاں؟ تو آپ جملہ لے لیجئے، رسول اللہ کے لیے جو اپنی مسند چھوڑ دے وہ ہے سرکار عبد المطلب، اور فاطمہ زہرا وہ کہ جس کے لیے پیغمبر اپنی مسند کو، کیونکہ خیر کثیر کا مذکور. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ تو اب یہ ہے کوثر. اب دیکھیے ذرا سا میں، کیونکہ موقع ہے اور تھوڑا سا آپ کا مزاج بھی ماشاءاللہ سب بہت پڑھے لکھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور سب ماشاءاللہ عقیدے والے مولائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے امام بخاری نے، یہ بھی ضروری دیکھیں نا، یہ عظیم کتابیں ہیں، لوگ دیار بدیار لیے پھرتے ہیں. امام بخاری نے 3 اتنی ضخیم جلدیں ہیں، اس میں صرف اور صرف 2 روایتیں بی بی پاک کے لیے لکھی، صرف 2. لیکن کیا معجزہ ہے اس خالق کا کہ وہ 2 بھی بڑے کمال کی ہیں، کیونکہ صحیح کتاب میں ہیں، ہے یا نہیں؟ صحیح بھی ہے، شریف بھی ہے. پہلی روایت فاطمہ بضعۃ منی، امام بخاری لکھ رہے ہیں، رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دیکھیے اب اس میں بھی ترجمے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں منبر سے ایسے ترجمے سنتا ہوں کہ جی رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ارے یہ لفظ جگر کہاں سے لگایا آپ نے؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ بضعۃ ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. اب اگر سر تپا رسالت ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے.
تو ایک روایت تو یہ لکھی بخاری نے کہ فاطمہ بذت منی من اغضبها فقط اغضبنی، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ دوسری روایت امام بخاری نے لکھی کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ہیا سیدتا نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ تو یہ دو روایتیں لکھی ہیں امام بخاری نے، ایک لکھی رسالت کا ٹکڑا، دوسری لکھی جنت کی بیویوں کی سردار، اور یہ دو ہی روایتیں کافی ہیں کیونکہ صحیح کتاب میں آئی ہیں۔ تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر رسالت کا ٹکڑا ہے تو زہرا آتی تھی، رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو باپ کھڑا نہیں ہوا، پوری رسالت احترام میں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور دوسری روایت ہیا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ اتنا تو پتا چل گیا نا، دنیا کی جتنی صاحب فضل بیویاں ہیں زہرا کی کنیز بن کے تو جنت میں جا سکتی ہیں، زہرا سے جھگڑا کر کے جنت میں۔ اب دیکھیں ذرا سا میں بات کو تیز لے کے چلوں، گھڑی پہ میری نگاہ بھی ہے۔ تو اب امام بخاری دو روایتیں لکھی۔ اب ذرا سا آپ آگے بڑھیں، بزرگ تو جانتے ہیں، ذرا سا نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے سیاہ ستہ بخاری، مسلم، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ 6 کتابیں بھائیوں کی۔ ان کتابوں کے بعد ایک کتاب اور آتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین۔ پریشان ہو؟ مستدرک علی الصحیحین، حاکم مستدرک کی۔ عربی میں آپ جانتے ہیں نا کہ واحد تثنیہ اور جمع، صحیحین جو ہے وہ تثنیہ ہے صحیح کا۔ حاکم مستدرک نے 5 جلدوں پہ عربی میں کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، اور اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا کہ وہ احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کو لینا چاہیے تھی، اس اسٹیٹس کی تھی کہ بخاری بھی اس کو لکھتے اور مسلم بھی لکھتے، دونوں نے وہ احادیث چھوڑ دیں، اور میں ان احادیث کو جمع کر رہا ہوں۔ اسی لیے کتاب کا نام رکھا مستدرک علی الصحیحین، 2 صحیح کتابوں کی ایک صحیح کتاب، مستدرک علی الصحیحین۔ اب مستدرک علی الصحیحین جن کی احادیث کے لیے حاکم مستدرک نے لکھا کہ یہ بخاری اور مسلم کے اسٹیٹس کی احادیث تھیں جو انہوں نے چھوڑ دی۔ اب آپ نے دیکھا بخاری نے لکھی 2 حدیثیں بی بی پاک کی شان میں، حاکم مستدرک نے لکھی 50 احادیث بی بی پاک کی شان میں۔ تو کوئی ہے تحقیق کرنے والا کہ یہ باقی 48 بخاری نے کیوں نہیں لکھی؟ جبکہ حاکم مستدرک کہہ رہے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اسے اسٹیٹس کی تھی کہ لکھنا چاہیے تھی۔ اب حاکم مستدرک نے ان 50 احادیث میں سے میں ایک روایت کی طرف توجہ دلاؤں کہ لکھتے ہیں پیغمبر نے کہا افضل النساء الجنہ 4، جنت میں جانے والی بیویاں 4 جو سردار ہیں، مریم مادر عیسیٰ، آسیہ زن فرعون، خدیجہ مادر فاطمہ، فاطمہ مادر حسنین، اور اس کے بعد لکھا فاطمہ ہی سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ سب کی سردار۔ اب ذرا سا میں آگے آؤں، ابن تیمیہ کے، اب دیکھیں ذرا سا آپ مزاج سے قریب ہو رہے ہیں تو میں تھوڑا سا ذرا بات کو اب سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں تاکہ کچھ میسج پہنچے۔ ابن تیمیہ کے فالوور میں آتے ہیں محمد بن صالح عثیمین، انہوں نے اپنی کتاب شرح واسطی میں لکھا
کہ پیغمبر کے سید الانبیاء ہونے کے معنی یہ ہے، سید ہونے کے، سردار ہونے کے معنی یہ ہے کہ جتنے معجزات ماقبل انبیاء میں ہیں وہ سب کے سب مصطفیٰ میں ہیں اور اضافی بھی ہیں۔ اگر اضافی نہ ہوتے تو سرداری کیسے ملتی؟ یعنی عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، یہ کمال پیغمبر میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کمالات ہیں۔ پیغمبر بھی عصا سے اژدہا بنا سکتے ہیں، یہ کمال بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کمالات ہیں۔ کہ جتنے کمالات ماقبل انبیاء میں ہیں سب کے سب ذات خاتم میں ہیں اور اس سے اضافی بھی ہیں، جبھی تو سید الانبیاء، یعنی سید کے معنی یہی ہیں، سردار کے معنی یہی ہیں کہ جن کے سردار ہیں وہ سارے کمالات بھی ہیں اور اضافی بھی ہیں۔ تو اب یہ لکھ رہا ہے ابن تیمیہ کے فالوور، اور وہاں پر حاکم مستدرک لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، ادھر بخاری لکھ رہے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ سرداری کے کیا معنی ہے؟ کہ جتنی صفات ان میں ہیں وہ ساری صفات سردار میں بھی ہیں اور اضافی بھی ہیں۔ اب جملہ لے لیجئے، جتنی صفات مریم میں ہیں وہ ساری صفات زہرا میں بھی ہیں، بالاضافہ بھی ہیں۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ذرا سا استدلال اگر پہنچ جائے، جتنی صفات آسیہ میں ہیں وہ سب زہرا میں ہیں، بالاضافی بھی ہیں۔ یا علم منطق میں اسے یوں کہوں، جتنی صفتیں مریم میں ہیں وہ سب فاطمہ میں بھی ہیں، لیکن جتنی صفات فاطمہ میں ہیں وہ سب مریم کے اندر تو نہیں ہیں۔ تو اب اگر فاطمہ خیر کثیر کا مصدر ہے، فاطمہ کوثر ہے، فاطمہ جائے صدور کثرت خیل الہی ہے، تو اب قرآن میں دیکھتے جائیے جو صفات مریم کی نظر آ جائیں وہ سب فاطمہ میں ہیں۔ یعنی جہاں مریم کی صفت قرآن میں پڑھیں کہیں ہاں فاطمہ یہاں بھی ہیں، اس سے آگے بھی ہیں، کیونکہ سردار جو ہیں جیسے خاتم النبی جی موسیٰ کے برابر بھی ہیں، آگے بھی ہیں۔ یعنی جو فرق ماقبل انبیاء میں اور ذات خاتم میں ہے وہی نسبت مریم میں اور فاطمہ میں ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھے کہ مریم کہاں؟ بس جہاں جہاں مریم، فاطمہ اس سے آگے۔ بابا یہاں ہے تقابل، یہاں ہے تقابل، فقط فقی مسائل بتانا کمال نہیں ہے، تقابل تو یہاں پر ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ اس قالت امرأۃ عمران، کہ جب حنہ کی زوجہ عمران نے کہا، سورہ آل عمران، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے، عیسیٰ کی مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ وہاں پہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو جناب حنہ نے کہا لیس ذکر کالانثی، مذکر مؤنث کی طرح سے تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمران کی زوجہ حنہ کہہ رہی ہیں، نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کا نام، قرآن ہے یا نہیں، انی سمیتھا مریم، اور ادھر خالق کیا کہہ رہا ہے؟ سمیت فاطمہ لأنہا فطمت شیعتہا من النار، میں نے، خالق کہہ رہا ہے میں نے بی بی پاک کا نام فاطمہ رکھا، قرآن کہہ رہا ہے مریم کا نام حنہ نے رکھا۔
فاطمہ کا نام کبریا نے رکھا. تو جتنا فرق نبی کی بیوی کا نام رکھنے میں اور اللہ کے رکھنے میں ہے اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا مریم اور فاطمہ. کم سے کم اتنا فرق تو ہونا چاہیے. اور دسترخوان جنت آ جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ کا رزق کھاتے تھے، عیسیٰ بھی اور مریم بھی. سورہ حلقہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کون ہیں جن کو شکریہ بھی نہیں چاہیے، جن کو جزا بھی نہیں چاہیے؟ یہ رزق کھلاتے ہیں. عیسیٰ اور مریم کھاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں. تو جتنا فرق کھانے والے میں اور کھلانے والے میں ہوتا ہے اتنا فرق مریم اور زہرا میں. اگر پوری رات بھی گزر جائے اشروں پہ اشرے پڑھتے جائیے اور بیان نہیں ہو سکتا مریم کہاں زہرا کہاں، مریم کہاں زہرا کہاں. بس ایک آیت اور حوالہ دو، وقت ہو رہا ہے. سورہ مریم 19واں سورہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام فلم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا کیا اعلان ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. حبیب کو حکم ہے نا کہ ذکر کرو مریم کا اس کتاب میں. کلام اللہ کا ذاکر مصطفیٰ. کیا ذکر کرو؟ اِذِ انتبذت من أهلها مکانا شرقیہ، کہ جب دور مریم چلی گئی اور وہاں پر ہم نے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر کی مثل بھیجا. کس کو؟ جبرائیل کو. مریم گھبرا گئی، کا قریب نہیں آنا، میں بتول ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ مریم گھبرا گئی. یعنی اگر جبریل حالت بشریت میں آ جائے تو مریم پہچان نہیں سکتی کہ کون آیا. اگر پہچان جاتی تو یہ کیوں کہتی کہ اگر تو متقی ہے تو پلٹ جا. یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ معرفت نہیں ہے جبریل کی تو یہاں مریم ہے، کہ جہاں معرفت نہ ہو جبریل کی. اور وہاں پہ جب جبریل آیا ہے، جبریل نے سلام کیا، زہرا نے سلام جواب دیا. کیسے سلام جواب دیا؟ کہا یا اماں ہو، کہ چچا آپ پہ بھی سلام. جبریل کہنے لگے بی بی میری عمر نہ جانے کتنے سال کی ہے، ہزاروں سال. آپ کی عمر کل 18 برس، آپ مجھے چچا کہہ رہے ہیں. کہ اس کا جواب بابا سے لو جا. اب جملہ دے دوں، جملہ معرفت کا. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ولا کا مجمع ہے. جس کو زہرا کا جواب سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ مصطفیٰ کو پڑھانے کے لیے آتا ہو. کہا بابا سے پوچھو جا کے. آئے رسول اللہ کے. کہا کہ بی بی پاک نے مجھے چچا کہا یا اماؤ کہا. کہا میری عمر کتنی؟ کہا جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا کچھ اب آج کی زبان میں کہوں گا کنفرم نہیں ہے، جسے اپنی عمر پتہ نہ ہو. ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جو پیشانی عرش پہ ستارہ چمکتا تھا اور ہر 70,000 برس کے بعد
ایک دفعہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو کہا جی اچھا، کہا جبریل یہ بتاؤ اگر وہ سامنے آ جائے تو پہچان لو گے؟ کہا سرکار کیوں نہیں پہچان لو؟ بس اتنے میں فوراً سرکار علی سامنے آ گئے، جہاں ذرا توجہ، فوراً سرکار علی سامنے آ گئے۔ جہاں فضیلتیں دکھانا ہو وہاں پہ خود فضائل کھلتے ہیں۔ سرکار علی سامنے آئے، رسول اللہ نے کہا ارفع امامتک علی، اپنا امامہ اٹھاؤ۔ سرکار علی نے اپنا امامہ اٹھایا، رسول اللہ قریب آئے، اب جو پیشانی سے پیشانی ملی اور اب جو نور چمکا، ادھر جبریل سجدہ تعظیمی میں گرا، کہا یہی تو وہ ستارہ ہے، پیغمبر کہتے ہیں یہی تو میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ وہاں معرفت نہ ہو جبریل کی، اور یہاں اللہ ہو۔ جب کچھ نہیں تھا نور زہرا اس وقت بھی موجود، اللہ نے اپنی نور عظمت سے اختراع کیا، نور فاطمہ۔ بس یہی اقبال نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ وقت ہوتا تو حکیم الامت کے میں اشعار پہ اشعار آپ کو سناتا، پھر انشاءاللہ بھی ایک پروگرام شاید اور ہے، اس میں بھی آنا ہے تو باقی شعر پھر سنائیں گے آپ کو کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ حکیم الامت کیا کہہ رہے ہیں، اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا کروں میرے پیروں میں نظام مصطفیٰ کی زنجیریں پڑی ہوئی، میرے پیروں میں نظام مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ اس، مجھے رسول اللہ کے دین کے اقوال کا پاس ہے۔ کہا اقبال اگر وہ پاس نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اگر وہ زنجیر ٹوٹ جائے تو کیا کرو گے؟ ورنہ کردے تربدش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر وہ زنجیر ٹوٹ جائے، دنیا کعبے کا طواف کرے، میں زہرا کی قبر کا طواف، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ ارے دنیا کعبے کی طرف سجدہ کرے، میرا دل چاہتا ہے زہرا کی قبر کو جا کے سجدے کر، زہرا کی قبر کو سجدے کروں۔ میں کہوں گا اقبال جب آپ نے یہ کہا تو بی بی کی قبر موجود ہوگی، آپ نے تو کہہ دیا کہ زہرا کی قبر کا طواف کرو، آج کا مومن کیسے کہے کہ زہرا کی قبر کا طواف؟ بس عزادارو، فاطمیہ اختتام کی طرف ہے، پورا مہینہ آپ نے بی بی کی عزا کی، بی بی کی عزاداری کی۔ ام المصائب ہے فاطمہ، ام المصائب ہے۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کہتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی، میں نے براہ راست ان سے قم میں درس خارج میں سنا، کہتے ہیں عاشورے سے کم نہیں ہے فاطمیہ، عاشورے سے کم نہیں ہے۔ دو جماعت الثانی کی شام، شب عاشور سے کم مصیبت کی رات۔ سرکار حسن روایت کرتے ہیں کہ آخری دن جب بی بی کے قریب آ گئے تو اماں مصلی پہ جاتی تھی، پوری رات عبادت کرتی تھی۔ مولا حسن روایت کرتے ہیں میں نے اماں کو دیکھا کہ مصلی پہ گئی، اور اب جو نماز کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ جانتے ہیں کس کو دعائیں دی ہیں؟ جاتے جاتے آپ کو دعائیں، کہ میرے شیعہ جہاں جہاں بھی ہیں سلامت رہیں،
ان کے بچے سلامت رہے، میرے شیعوں کو میرا سلام۔ آزادارو جب دعائیں ختم کر لی، شہزادے کہتے ہیں میں نے اماں سے کہا اماں سب کے لیے دعائیں کی، سب کے بچوں کو دعائیں، اماں اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ ظاہرہ کہتی ہے بیٹا وہ تم سے زیادہ دعا کے حقدار۔ رش کرو اپنے مقدر پہ، ظاہرہ مقام دعا پہ حسنین پر آپ کو ترجیح دے رہی۔ بس عزادارو وقت آ گیا کہ جب دروازے پہ شور ہوا، ظاہر 2 دن اور مجلس ہے، آپ تفصیلی شہادت سنیں گے۔ دروازے پر شور ہوا اور جب وہ 7 آدمی پہنچے دروازے، ایک مرتبہ جب کہا علی کو بھیجو، زہرا کہتی ہے تمہیں آداب نہیں ہے کہ اس دروازے پر کیسے گفتگو کی جاتی؟ کیا تمہیں اتنی جلدی بھول گیا کہ رسول اللہ اس دروازے پہ درود و سلام بھیجتے تھے؟ آزادارو جب بی بی نے کہا ہم علی کو نہیں بھیجیں گے، تو وہ ملعون کہتا ہے ہم انتظام سے آئے ہیں، لکڑیاں ہم نے چاروں طرف لگا دی ہیں، بس آگ لگنے کی دیر ہے، شعلے اٹھیں گے اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ہم سب کو جلا دیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ارے اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین رہے؟ عزادارو آگ لگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس زمانے میں بنی ہاشم کے گھروں کی کیا روایت ہوتی تھی کہ صدر دروازہ ہوتا تھا، صدر دروازے کے بعد براہ راست صحن نہیں ہوتا تھا، بلکہ صدر دروازے اور صحن خانہ کے درمیان ایک دیوار بنائی جاتی، وہ دیوار اس لیے تاکہ جب دروازہ کھلے تو براہ راست صحن خانہ میں کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اب عزادارو ذرا سا منظر دیکھیے، آپ کی بی بی ہے، ادھر دیوار ہے، بس جیسے ہی شعلے اٹھے دروازہ جلا۔ عزادارو اگر صرف دروازے پر لات ماری جاتی تو غنیمت تھا، جیسے ہی دروازہ راکھ بننا شروع ہوا ادھر سے دروازے کو پیچھے دھکا دیا گیا، دروازہ پیچھے ہوتا گیا، ادھر دیوار ہے، درمیان میں آپ کی شہزادی۔ عزادارو صحن کے اندر وہ ملعون آئے جس صحن میں سوائے جبریل کے کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ عزادارو اصول ہے اگر ایک معصوم پہ وقت آتا ہے تو دوسرا معصوم اس کی سپر بن جاتا ہے۔ آج زہرا علی کی سپر ہے۔ عزادارو جب تازیانہ اٹھا علی کی بجائے وہ تازیانہ، میں کہوں گا بی بی آج یہ تازیانہ علی صبر دینے کے لیے موجود ہے، کل یہی زینب نہ جانے کتنے تازیانے، نہ جانے کتنے موڑ ہیں، مداری آواز دے رہا ہے تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو والے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مدارس آیات خلت من تلاوت
ومنزل وحی مغفر العرصات فاطم اللہ خلت الحسین مجدلا قد ماتا شانا بشت پورا. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. بار الہ جو کچھ یہ انتظام ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ جو مومنین و مومنات جو دلی خواہشات لے کر حاضر ہوئے, جو جائز تمنائیں لے کر حاضر ہوئے, بار الہ بی بی پاک کے مظالم کا واسطہ, باب الہ بی بی پاک کی برکتوں کا واسطہ, تمام مومنین و مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو ناحق قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, بار الہ سید سجاد کی قید کا واسطہ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما دے. حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام. ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام.
सलाम, मादर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, सानिए जनाब सैयदा, अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला, खूब की हिफाजत हराम, बाद कत्ल सैयद अनाम, दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, बीबी गम उठाए हैं बहुत, दिल पे दाग खाए हैं बहुत, तुझ पे है हुसैन की बहन, हो गई मुसीबतें तमाम, दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, दौलत बतूल लुट गई, दुख्तर रसूल लुट गई, छिल गई सरों से चादरें, जल गए हुसैन के ख़याम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, मैयतें पड़ी है बेकफन, क्या करे हुसैन की बहन, बेकसी और ऐसी बेकसी, शाम और करबला की शाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, दुख्तर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, दुख्तर हुसैन तेरे नाम, शिमर किबरिया का वास्ता, तुझको मुस्तफा का वास्ता, दिल ते शाह के गौहर नजीर, मुब्तलाए गम है तशनका, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, बीबी आप पर सितम हुए, मर गई पे दर का गम लिए, हाय जीते जी न छुट सका, कैद खाना अमीर शाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, बाहर हुसैन तेरे नाम, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया, फातिमा के चैन ने, अली के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को
بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، جو کروں یہ واقعہ بیان، 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، لاکھ جان و دل نثار سید انام پر، دل نثار سید انام پر، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنا کام پر، تشنا کام پر، اپنے محجبین کو دل برے حسین کو کھینچ کر گلے
جیسے تیر جب گلے لگا لیا بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے خدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے خدا حسین ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مجھ کی زچ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مچھی زچدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار